73 سال قرآن کی خدمت کی ہے، 73 سال انہوں نے۔ اور ایک بزرگوں کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، تو ذرا مجھے کوئی نصیحت دے دیجئے، اس بات کو آپ بڑے غور سے سنیے گا اور اس کو دل کی تختی کے اوپر نوٹ کیجئے گا۔ خالی حفظ، میں نے کہا پورا قرآن نہیں بھی حفظ، یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، سورہ اخلاص تو ہمیں ہر کسی کو آتی ہے، کچھ اور 7 صورتیں ملا لیجئے۔ تو کہا کہ میں نے کچھ قرآن حفظ کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے نا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بزرگوں نے فرمایا بیٹا اس کائنات کے اوپر اس وقت قرآن سے مہنگی چیز کوئی نہیں ہے، اور رب کا یہ فضل ہے اس نے وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز تیرے سینے میں اتار دی ہے۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جس نے دنیا کی مہنگی ترین چیز تیرے سینے میں اتار دی ہے نا بیٹا، وہ رب تجھے 2 روٹیاں بھی دے دے گا۔ کہا وہ رب تجھے 2 روٹیاں بھی دے دے گا، کہیں ایسا نہ ہو تو قرآن کو کاروبار بنا لے، کہیں ایسا نہ ہو تو قرآن کے پیسے مکانے شروع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹا تو ممبر پہ بیٹھ کے پہلے فیس کے پیسے مانگے اس کے بعد جا کے تقریر کرے، کہیں ایسا نہ ہو تو نعت خوانی کے لیے ممبر پہ کھڑا ہو اور کہے 10,000 اکاؤنٹ میں پہلے بھجواؤ، 20,000 بعد میں لوں گا، ویلوں کے پیسے الگ سے ہوں گے۔ بیٹا ایسا کام کبھی نہ کرنا، اگر قرآن سے غداری کرے گا تو بیٹا میں نے دیکھا خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو قرآن سے وفا کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اس بندے کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھجوا دیتا ہے، فرشتے بھی آ کے قبر کی میرے بھائی زیارت کرتے ہیں۔ تو کہا قرآن کو بیٹا کاروبار نہ بنا لینا، آج قرآن کو کاروبار بنا لیا گیا، تویز گنڈوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ معذرت کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ بات کروں گا تو میرا خیال ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم دیکھیں عرس مبارک ہوتے ہیں، آراس اکثر آپ سنتے ہیں اور آپ اکثر اشتہارات دیکھتے ہیں کہ ان اشتہاروں کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی، آپ دیکھتے ہوں گے فلاں کا عرس ہے کتوں کی لڑائی ہے، فلاں کا عرس ہے گھوڑے نچائے جائیں گے، فلاں کا عرس ہے کبڈی کا میچ ہوگا، فلاں کا عرس ہے ٹورنامنٹ کرکٹ کا کروایا جائے گا۔ مجھے ذرا یہ بتائیں یہ قرآن کیا اس لیے آیا تھا کہ ہم قرآن کو صرف مرنے کے بعد پڑھیں اپنے سال ثواب کے لیے؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم قرآن کی عظمت کا اس طرح سے انکار کریں کہ ہم نے وہاں پہ کتوں کی لڑائی بھی کروائی، ہم نے وہاں پہ جا کے گھوڑے بھی نچائے، کبڈی کے میچ بھی کروائے؟ یار مجھے بتاؤ کہ قرآن کے علاوہ کون سی کبڈی کا ثواب اس بابے کی روح کو جائے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا؟ کون سی کتوں کی لڑائی، جانور کو آپس میں جو بندہ اس طرح جھگڑا کرواتا ہے یا ان کی جو لڑائی کرواتا ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر۔ اور ہم اپنے آراس کے اوپر، عرسوں کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں بڑے شوق سے پیسے بھی پھینکتے ہیں، 1000 کا نوٹ میری طرف سے فلاں کتے کے لیے، 1000 کا نوٹ فلاں کتے کے لیے۔ کاش تو نے وہی 1000 کسی بیوہ کے بچے کو دیا ہوتا، کاش وہی 1000 تو نے کسی یتیم کی جیب پہ ڈالا ہوتا۔ مگر افسوس ہے ہمارے اوپر، ہم کتوں کی لڑائی بھی کروا رہے ہیں، گھوڑے بھی وہاں پہ ڈانس کروا رہے ہیں۔ افسوس ہے، یقین کریں حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ مہمان خصوصی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آج ہم زمانے میں بڑا مانتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جناب ہر قسم کا ڈانس بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، اور بعد میں دعا ہوتی ہے مالک کائنات جانے والے کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جو تم اصال ثواب کر رہے ہو؟ وہ تو قبر والا بھی پریشان ہوگا کہ میں کن کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں۔ میرے بھائی اس قرآن کے دامن کو ہم نے اس لیے نہیں تھامنا کہ جب ہمارے بڈھے کی روح اٹک جاتی ہے پاس قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو روح تو آسانی سے نکل جائے گی۔ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا، اقبال نے کہا تھا افسوس ہے مسلمان تیرے اوپر، تو نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا ہی سیکھا ہے، کاش تو اس قرآن سے جینا سیکھ گیا ہوتا۔ ہم نے قرآن سے جینا نہیں سیکھا میرے بھائی، ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے۔ یہ قرآن میرے آپ کے پاس موجود ہے، اے سی خراب ہو تو ہم اس کی بک کھولتے ہیں، موبائل خراب ہو اس کی بک کے اوپر دیکھتے ہیں، گاڑی خراب ہو اس کی کتاب کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو انسان کے لیے روشن ہدایت، انسان کی تھیوری، اس کے پاس قرآن موجود ہے۔ جب بھی تجھے کوئی پریشانی ہو قرآن کو دیکھ لیا کر۔ میں نے پہلے بتایا